السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمہ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، ومیثاق اور اس کا پختہ عہد، اس کا میثاق، اس کا پختہ عہد، الذی وہ جو، وثاقکم اس نے تم سے عہد لیا، بہی ساتھ اس یعنی اللہ نے جو تم سے عہد لیا ہے اس کا عہد پورا کرو۔ اذ جب، قلتم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے۔ جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی تو اللہ رب العزت نے تم سے عہد لیا۔ تم سے یہ کون ہے؟ پچھلی آیت میں مومنوں کا ذکر ہے اور یہاں پہ مومنوں سے خطاب ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور تمہارے سینوں کے اندر جو، تمہارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اسے خوب جانے۔ تو اللہ سے ڈرو، جو عہد تم نے کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، اور اگر نہیں کرتے تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر۔ وذات الصدور اور کتنی خبر ہے، تمہارے سینوں کے اندر جو چیز چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی جانتا۔ کیسے جانتا ہے؟ اسے جواب دیا، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ تو اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری ساری نقل و حرکت کو وہ جانتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ تم، قوامینا قائم رکھنے والے، قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، اللہ کے لیے گواہ ہو جاؤ، دنیا کی کسی رونق، شہرت، دولت اور کسی کو خوش کرنے یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، بالقسط ساتھ انصاف، تو انصاف کے ساتھ گواہی اللہ کے لیے دینے والے بنے۔ ولا اور نہ، یجرمنکم ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اس پر، اللہ کہ نہ، تعدلو تم عدل کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی ہر حال میں عدل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عدلو عدل کرو، ہوا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی، تو عدل کرنا یہ تقوی ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ یعنی اگر تم انصاف نہیں کرتے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے روک دیتی ہے تو واتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے کہ اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اور تمہیں اس ناانصافی کی پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے ڈرو تم اللہ سے اور انصاف کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ، خبیرم خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے، اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے۔ وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، تو ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کرتا ہے ایمان والوں۔ وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، کس چیز کا؟ لہم ان کے لیے، مغفرت ہے یعنی ان کے گناہوں کی معافی، واجر اور ان کے لیے اجر ہے، عظیمہ بہت بڑا۔ والذین اور وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا یعنی ایمان کا انکار کیا، عمل صالح کا انکار کیا، کفروا کفر کیا، وکذبوا
اور انہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیت، کیونکہ جو کفر کرتا ہے وہ اللہ کی آیتوں کا ہی تو کفر کرتا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی جہیم جہنم، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے کلمات کا یا اللہ رب العزت کی کلام کا، تو اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی جہیم جہنم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، از جب ہم ارادہ کیا قوم ایک قوم نے، مطلب اس نعمت کو بھی اللہ کی یاد کرو کہ ایک قوم تمہیں تباہ کر دینا چاہتی، ان کے یبسطو وہ بڑھائے، الیکم طرف تمہارے، ایدیہم ہاتھ اپنے، مطلب وہ قوم تمہارے طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتی، فکفا تو اس نے روک دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، ایدیکم ہاتھ ان کے تم سے، تو اللہ نے اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ایک قوم تم پر ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی، تمہیں نست و نابود، تمہیں ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ اللہ آج بھی قادر ہے ہمارے اوپر دشمنوں کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے، اللہ آج بھی قادر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ وہ توکل کرے، یقین کرے، مؤمنون ایمان والے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے، یعنی اسباب کو اختیار کرے، لیکن یقین صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہو، جو بھی اچھا ہونا ہے برا ہونا ہے اس کا۔ آئیے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 7 اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اسے یاد۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن یہاں پہ جس نعمت کا ذکر ہے وہ عظیم الشان نعمت، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین دیا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور اس دین کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء اور رحمت للعالمین کو منتخب کیا، اور اس دین پر عمل کر کے دکھانے کے لیے صحابہ اکرام کی روحانی شخصیت کو منتخب کیا، ان روحوں کو منتخب کیا جو صحابہ اکرام۔ تو یہ عظیم الشان نعمت کو یاد کرو، یعنی اس دین کو جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت، جب کسی نعمت کا ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو وہ نعمت ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے۔ یہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کیے تو یہ نعمت بھی ہمارے پاس سے چلے جائے۔ ہدایت کے بعد گمراہی بھی، اگر ہدایت مل جانے کے بعد اگر کسی نے اس کی قدر نہیں کی، نعمت مل جانے کے بعد اس کی قدر نہیں کی، اور ہم یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم نے اس کی وقت کی قدر نہیں کی تو وقت چلا جاتا ہے، دولت ہے اس کی قدر نہیں کی تو دولت بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ نعمت کو تم یاد کرو، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اسے یاد کرو، اور وہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا، جو عہد تم سے کی، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو اللہ نے تم سے عہد کیا، یعنی جب تم نے اسلام کے دائرے میں آئے تو اللہ رب العزت نے تم سے عہد کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 296، یہ وہ عہد ہے، یہ وہ بیعت ہوتی تھی جو مسلمان دائرے اسلام میں داخل ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، یعنی رسول اللہ کے ہاتھ پر کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کر رکھی تھی کہ ہم اپنی خوشی اور ناخوشی، تنگی اور آسانی میں بھی، اور خود پر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت، یعنی جب صحابہ اکرام اسلام کے دائرے میں آ جاتے، اسلام قبول کر لیتے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ خوشی کے حالات ہوں یا غم کے حالات ہوں ہم اطاعت کریں گے، تنگی ہو یا آسانی ہو، دولت ہو یا نہ ہو، ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اور اگر ہم پر کسی کو ترجیح بھی دے دی جائے تو اس وقت بھی ہم اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور صاحب امر، یعنی جو ہمارے امیر ہے صاحب امر، اگر کوئی حکم دیں گے تو ہم جھگڑا نہیں کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7056 مسلم شریف حدیث نمبر 1709 تو یہ مسلمان عہد کرتے تھے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی، اور یہ عہد ایک عہد جو ہم بھول چکے ہیں، ہم عالم ارواح میں، روحوں کے جہان میں بھی کر چکے ہیں، جب ہمارے خالق اور مالک نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم سب نے عہد کیا تھا قالوا بلا شہدنا، کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب، لیکن ہم بھول گئے۔ اس بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً، یعنی ایک کے بعد دوسرے نبیوں کو بھیجتا چلا، اور نماز کے اندر بھی ہم عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد، لیکن یہاں پہ جو عہد سے مراد ہے
کہ ہم اسلام میں آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ فرماتے ہیں کہ عہد کرتے تھے کہ ہر حال میں ہم آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ سورہ حدید آیت نمبر 8 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 8، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان۔ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ جو تمہارا پروردگار ہے تم اس پر ایمان، اپنے پروردگار پر، اور وہی سب کا پروردگار ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، پچھلی کتابوں پر تمہارا ایمان ہے یا اس کتاب پر تمہارا ایمان ہے، تو اللہ نے پختہ عہد لے چکا ہے تم سے پہلے، یعنی ایمان کا عہد لے چکا۔ اس آیت کے تعلق سے ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یہودیوں کو اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی لائی ہوئی دین و شریعت کی تسلیم کرنے کے بارے میں لیا گیا تھا۔ یعنی یہودیوں سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا، نصرانیوں سے بھی عہد دیا گیا تھا کہ وہ آخری نبی آ جائیں تو تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی اور ان کی مدد کرنی ہوگی، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اس قول کو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 193۔ تو بہرحال اس آیت کو پھر سے دیکھیں، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو اور وہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا، جو عہد لیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت، اور اللہ سے ڈرو۔ عہد کیوں ٹوٹتا ہے؟ بندہ جب دنیا سے ڈرنے لگا، دنیا کے لوگوں سے ڈرنے لگا، یا رزق کے ختم ہونے سے، یا جان کے چلے جانے سے، رشتہ داری ٹوٹنے سے، دوستی ختم ہونے سے، دنیا کی چیزوں سے وہ جب ڈرنے لگتا ہے، مخلوق سے جب ڈرنے لگتا ہے، تب وہ اللہ رب العزت کے عہد کو توڑتا، تب وہ اللہ کی شریعت کی نافرمانی کرتا، تب وہ اللہ رب العزت کے احسانات کو بھولتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ رب العزت کے کسی بھی احکام کو نہیں توڑے۔ اور وہ اللہ کون؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے راز کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ رب العزت ان عملوں کو یہاں تک جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اس کے کیا خطرات، اس کی کیا سوچ گزر رہی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا۔ آیت نمبر 8، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کس کے لیے؟ اللہ کی۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی دولت اور شہرت اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے قبیلے کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ تم حق کا ساتھ کیوں دو گے؟ اللہ کی رضا کے، کوئی راضی ہو یا ناراضی، کوئی ناراضی ہو یا ناراض ہو جائے، دنیا بن جائے یا مٹ جائے، دنیا کا کوئی شخص راضی ہو جائے یا نفرت کرنے لگے، تم اللہ کے لیے انصاف کو قائم ہو۔ یہ انصاف بہت اہم چیز ہے، اور انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہو جائے۔ گواہی کے تعلق سے حدیث ان انس قال سئل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن القبائل فقال شرک باللہ، عقوق الوالدین، وقتل النفس، وشہادت والزور۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن القبائر، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فقال، تو فرمایا رسول اللہ نے، شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک باللہ، حقوق الوالدین، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، وقتل النفس، اور کسی نفس کا قتل کرنا، وشہادت والزور، اور جھوٹی گواہی۔ اس تعلق سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جھوٹ کے تعلق سے اور جھوٹی گواہی کے تعلق سے رسول اللہ نے کتنی سختی کے ساتھ بیان، اور انصاف کو قائم کرنے کے تعلق سے اور گواہی کے تعلق سے، گواہ حق اور صحیح بات کے گواہ بننا چاہیے، کہ حق اور صحیح بات کے ہم گواہ بنیں، اور گواہی پر پھر قائم رہیں ہر حال میں۔ اور انصاف ہر جگہ ہوگا، ہمارے اولادوں کے بیچ میں، رشتہ داروں میں، پڑوسی میں، اپنے کام کاروبار میں، ہر جگہ انصاف کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور انصاف ایسی قیمتی چیز ہے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور کے ممبر پر بیٹھا لے، کب؟ حشر کے میدان میں۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث دیکھیں، صحیحین میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھے بعض مال کا عطیہ دیا، یعنی میرے والد نے، میرے باپ نے مجھے کچھ مال دیا، مال کا عطیہ دیا، تو میری والدہ یعنی میری ماں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لے، یعنی اس مال پر جب تک گواہ رسول اللہ نہیں بنیں گے میں خوش نہیں ہوں۔ میرے والد یعنی میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اس مقصد کے لیے کہ آپ گواہ بن جائیں، میں اپنے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے رہا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ یعنی یہ جو مال تم اپنے اس بیٹے کو دے رہے ہو، کیا دوسرے بیٹوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو
اور اپنی اولاد میں عدل کرو. اللہ، کہ تم اس بیٹے کو اتنا مال دے رہے ہو، دوسروں کو نہیں دے رہے ہو، تو اللہ سے ڈرو اس بات پہ، اور اپنے بچوں کے بیچ میں عدل کرو. یہ ہے عدل. نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لیا. میرے والد واپس آ کر کے میرا صدقہ واپس. یہ بخاری اور مسلم دونوں روایت کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 2586 اور 2587، مسلم شریف حدیث نمبر 1627. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو کس طرح سے قائم کرنا سکھایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق کی گواہی. تو یہ حق نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ نے گواہی دینے سے انکار کیا اور ڈرا دیا کہ اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، یعنی دوسرے بچوں کے ساتھ انصاف کرو. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کرنے کی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. کسی قوم کی دشمنی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم سے دشمنی، کسی خاندان سے، کسی شخص سے دشمنی ہے تو انسان عدل کو بھول جاتا ہے، انصاف کو بھول جاتا ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ نوٹ کریں، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یہ عدل کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. اور پہلا حق کیا ہے؟ حقوق اللہ، اور دوسرا حقوق العباد. تو اللہ کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے. تو یہی ہے عدل کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا. اور جب بندہ عدل کرتا ہے، عدل انصاف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کو نور کے ممبر پر بٹھا لے. حشر کے میدان میں ساری انسانیت ہوگی، اور اللہ رب العزت اس شخص کو اس ممبر پر، اس اسٹیج پر بٹھا لے گا جو لائٹ کا ہوگا، نور کا ہوگا، روشنی کا ہوگا، یعنی اس کے اندر وہ چمکتا ہوا نظر آئے. یہ اس کا اعزاز اور اکرام ہے عدل کرنے والے. اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، یعنی یہ قربت کی نشانی کہ عدل کرنے والے اللہ کے دائیں جانب ہوں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. یعنی اگر کسی قوم کی دشمنی ہے، یا وہ انصاف ہمارے خلاف کیوں نہیں جا رہا، اور اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بات تمہارے باپ کے خلاف جائے، یا تمہارے بھائیوں کے، یا تمہارے خاندان کے، یا تمہاری نفس کے ہی خلاف کیوں نہ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں عدل کر. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب. سنو، یہ ہے تقوی، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم عدل کرنے والے اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا، تمہارے ہر عمل کی اسے خبر ہے. اور بما تعملون، اور وہ خوب آگاہ ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے جان. تو اللہ سے ڈرو اس کی پکڑ سے کہ تم اگر عدل نہیں کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو کسی کے ساتھ، تو اللہ سے ڈر جاؤ کہ اللہ تمہیں پکڑ کرے. جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ حساب لے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے کتنے قریب ہے، وہ کتنا جاننے والا ہے. ان اللہ خبیر، خوب خبر رکھتا ہے. بما تعملون وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کی اس سے جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کی. یہ وعدے اللہ رب العزت نے قرآن میں تقریباً 100 مقام پر کی. اور وعدہ کرنے والا کون؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک، وہ خالق جو منٹوں میں کائنات کو بناتا اور مٹاتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ کہہ دے اور چیز وجود میں آ جائے، کن فیکون. وہ خالق جس کے ہم ہمہ لمحہ محتاج ہیں، جس کی حفاظت کے، جس کے رزق کے، جس کی سانسوں کے، ہم ہر چیز کے لیے ہم اپنے خالق کے محتاج ہیں. وہ رب ہم سے وعدہ کر، اور اس سے بہتر وعدہ کرنے والا، پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا، جس کو کسی کی محتاجی نہیں، جس کو کسی سے پوچھنا نہیں، جس کو کسی سے لینا نہیں، جو ہر چیز پر خود قادر ہو، جو خود مالک ہے، اور وہی وعدے کو سب سے پہلا پورا کرنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی. ایمان لائے، وہی ایمانیات، یقین کیا جنہوں نے اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر عمل کی. ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے ان کی، معافی ہے ان کے لیے. وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے اجر ہے عظیم. یہ اجر عظیم کیا ہے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کے مہمان خانہ، یا اللہ کی جنت. اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ میں آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے، والذین کفروا، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا اللہ پر ایمان لانے کو، انکار کیا رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو، اللہ کے کلام کا انکار کیا. تو والذین کفروا، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیات، ہماری نشانی کو، ہمارے کلام کو جھٹلایا، ہمارے فرمان کو جھٹلایا. اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اگر تم نے ایمان نہیں لایا اور عمل صالح، آج عمل کی چھوٹ دی گئی، آج تمہیں پوری آزادی ہے، پوری نعمتیں دے کر کے اللہ نے آزادی دے دیا، صحیح اور غلط دکھا کر کے، صحیح اور غلط بتا کر کے. اور اگر اب تم ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی مکرم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے، تو یاد رکھو
کہ اللہ رب العزت کی جہنم تمہارے لیے کافی، اولئک اصحاب تو تم ساتھی ہوگے جہنم جہنم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے اسے یاد۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر، جو صحابہ اکرام کے اوپر اکثر و بیشتر ہوا کرتی کہ جب دشمن ان کا تعاقب کرتے تھے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تمہیں اس وقت بچاتا تھا، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت کرنا اپنے ذمے کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں، ساتھی ہوں۔ دوسرے کے فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میں اسی طرح ایمان والوں کو بچا لیا کرتا ہوں۔ ایسے کئی وعدے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے، تو انہی نعمتوں کو اللہ نے یاد دلایا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے اسے یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، یعنی تمہیں قتل کر دینے کا، تمہیں ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھائے تھے تمہارے طرف، تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دی۔ یہ ہے اللہ کی کہ ایک قوم ہے جو پوری طریقے سے تمہارا تعاقب کرتی ہے، تمہیں ختم کر دینا چاہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے روک دی۔ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ یہ میرے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی ساری دنیا ٹوٹ پڑی تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ مکی زندگی کے آخری لمحات ہیں، چاروں طرف سے دشمن رسول اللہ کے اوپر ٹوٹ رہے تھے، اور خود مکہ کے لوگ بھی۔ ایسے سخت حالات میں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ایمان والوں کی مدد فرمائی، اور یہ وعدہ اور یہ قدرت اور طاقت قیامت تک کے لیے کہ ہم بھی اگر ایمان والے ہو جائیں تو اللہ رب العزت ہماری بھی ویسی مدد۔ یہاں تک کہ جب فرشتے روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور وہاں پر بھی تمہارے مددگار تھے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت مدد کرتے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان والے ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن ہو، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تم پر ضرور آئے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں مومن ہونا۔ تو یہاں فرمایا جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ پہلے تو دیکھیں اس کا شان نزول۔ محمد بن اسحاق، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 محمد بن اسحاق بن یسار، مجاہد، اکرمہ اور کئی ایک دیگر ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ بنو نذیر کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پتھر گرا کر آپ کو شہید۔ یہ بنو نذیر جو مدینہ کا ایک خبیث گروہ یہودیوں کا، انہوں نے ارادہ کیا تھا اور پوری پلاننگ کر لی تھی کہ اوپر سے چھت کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا اور کہا کہ جیسی وہ دیوار کے قریب آ کر کے بیٹھیں گے تو ایک شخص کو پیچھے لگا دیا کہ اس پتھر کو وہاں سے لڑکا دے، تو سب کو یہ لگے گا کہ وہاں سے پتھر گر گیا تھا اور دھوکے سے ایسا ہوا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کے خبر دی کہ یہ ایسا کرنے والے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، جب آپ ان کے پاس بنو عامر کے لوگوں کی دیت کی تعاون حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، مگر ان بدبختوں نے ان ناپاک منصوبہ یعنی پلاننگ کے تحت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں بیٹھے اور یہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں تو وہ آپ کے اوپر پتھر گرا دیں گے، یعنی وہاں سے پتھر کو لڑکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش سے آپ کو مطلع فرما دیا، یعنی خبردار کر دیا، اور آپ حضرت صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 اور بھی کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد فرمائی، جیسا کہ امام عبدالرزاق نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، یعنی کسی سفر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ آرام کے ارادے سے اپنی سواری سے اترے اور صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر کے اتر گئے اور سبھی لوگ ایک ایک درخت کے نیچے جا کر کے آرام کرنے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک اعرابی آیا اور آپ کی تلوار نکال کر کے سامنے کھڑا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی آنکھ کھلی تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ، تمہیں کون بچائے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اطمینان انداز میں فرمایا اللہ بچا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے محمد تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ ایسا بار بار وہ کہتا رہا اور رسول اللہ کہتے رہے، آخر کار اس نے تلوار کو ڈال دی اور بازو میں بیٹھ۔ رسول مکرم نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اس نے ایسا کیا، لیکن رسول مکرم نے اسے چھوڑ دیا،
اسے سزا نہیں. یہ ہے اللہ رب العزت کا بچانا کہ تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے, نبی کریم آرام کر رہے لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ کچھ کر دے. اور یہ ہے توکل, اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایسا مضبوط یقین. کون بچائے گا؟ کوئی نہیں ہے وہاں, تلوار سامنے لے کر کے کھڑا ہوا, لیکن پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کہ اللہ رب العزت بچانے والا ہے. زندگی موت اس کے اختیار, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نہ عزت دے سکتا, نہ ذلت دے سکتا, نہ زندگی لے سکتا, نہ موت دے سکتا, نہ رزق کا کوئی چھیننے والا. یہ ہے توحید اور یہی توکل اللہ رب العزت کی ذات. اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا. اور تفسیر عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10, بخاری شریف حدیث نمبر 4135, بخاری شریف 4136 دو جگہ بخاری میں, اور مسلم شریف حدیث نمبر 843. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں ہر کسی گرفت سے بچانے کے لیے کافی ہے. جیسا فرماتا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے وہ یاد کرو. جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے اوپر پورا اعتماد اور یقین ہے کہ ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, اللہ کے ایک حکم کا وہ محتاج, پوری دنیا اللہ کے حکم کی محتاج. تو یہ ظالم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے اعمال سے, اللہ کی نافرمانی سے. یہ ظالم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, اور اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ. یہاں پر بھی اللہ نے پھر یاد دلایا کہ اللہ سے ڈرو. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کریں. ایک صحابی رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اونٹ کو باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا چھوڑ کر کے اللہ پہ بھروسہ, کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا. رسول مکرم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ, یعنی اسباب کو اختیار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ, اللہ پر, اسباب پر نہیں کہ فلا چیز مجھے بچا لے گی. بچانے والی ذات اللہ سبحانہ. ایمان والوں کو, یہ ایمان والوں کی صفات یا ایمان والوں کی خوبی, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ, دنیا کے اوپر اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں. اب اسباب کو اختیار کریں لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ. آیت نمبر 12 اور 13 کے اوپر غور کریں گے کہ اس کے اندر کتنی قیمتی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, یعنی وہی وعدہ لیا تھا, اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کی, اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے عہد لیا, اور کس بات کا عہد؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن ساتھ میں شرط بھی لگا, اگر تم نماز قائم کرو. پہلی شرط, میں ساتھ کب ہوں؟ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. پہلا, نماز قائم کرو گے, یعنی اللہ کی توحید کا اعلان اور توحید کا اقرار اور توحید کا اظہار, سب کچھ ہے نماز. لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں, الا اللہ, مگر اللہ. تو اللہ عبادت کے لائق, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو اب وہ اللہ کو, ساری کائنات کو چھوڑ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا, اس کو رکوع کرتا ہے, اس کے سامنے قیام کرتا ہے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے, اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے, مخلوق کا حق, اللہ کے حق کے بعد مخلوق کا حق ادا کرے, اور میرے رسول پر ایمان لائے. اور ایمان کے اندر عمل شامل ہے. ایمان کے اندر عمل شامل ہے. اس بات کی کیا دلیل؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں, اور قسم کھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کوئی شخص ایمان والا نہیں جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. تو پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, یہ ایک عمل ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں. عمل وہ ایمان میں داخل ہے, ایمان میں عمل داخل. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس راوی سے حدیث نہیں لیتے تھے جس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ ایمان عمل میں شامل ہے. جو ایمان کو عمل اور عمل کو الگ کرتا ہے, یعنی جب ایمان اکیلا آتا ہے تو اس کے اندر عمل شامل ہوتا, اور ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ آئے تو ایمان ہے, یقین, وشواس, آستھا, اور پھر اس کے اوپر عمل, اخلاص کے ناز نبی کا طریقہ. لیکن اکیلے اگر کہیں پر ایمان آ رہا ہے تو وہاں پہ عمل شامل ہوتا ہے. تو یہاں پر رسول پر ایمان یعنی رسول کی اطاعت مراد ہے, اور میرے رسول پر ایمان نہ لائے یعنی رسول کی اطاعت نہ کرے. زندگی کے ہر شعبے کے اندر رسول اللہ کی اطاعت. تیسری شرط. چوتھی شرط, اور ان کی مدد کرے, مدد کرتے رہیں گے, اور ان کی مدد کرتے رہیں, یعنی رسول کی مدد کرتے رہیں. اور رسول کی مدد کیا ہے؟ رسول کی مشن کی, رسول کے راستے کی, کہ دین کی مدد, اس کلمہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, کلمہ رسالت کو پہنچانے کے لیے, اور دین کے سارے ارکان کو پہنچانے کے لیے نبی کی مدد کرنا. یہ ہے نبی کی. اور اللہ کو اچھا قرض دیں گے, قرض حسن, یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. اللہ کو قرض حسن, اور اس کو اللہ قرض کہتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں, تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, اور اللہ نے جہاں جہاں بولا وہاں وہاں خرچ کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس کو قرض کہتا ہے. قرض یعنی
اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس قرض کو چکائے گا، اور کئی کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العزت چکائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے عہد لیا کہ اگر تم یہ 5 کام کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے 3 نعمتوں کا ذکر۔ 5 کام کون سے؟ کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، میرے رسول پر ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے، اور اس کی مدد کریں گے، یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ کو اچھا قرض دیں گے۔ تو یہ 5 کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو انعام کا وعدہ کیا، اس میں پہلا انعام تو جو پہلے بیان کیا جا چکا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ساری کائنات کا خالق اور مالک تمہارے ساتھ ہونے کا وعدہ کر۔ اور دوسرا، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں، برائیاں یعنی تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں، تمہاری برائیاں تم سے دور، اور ضرور تمہیں، یعنی وعدے چل رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ضرور تمہاری برائی دور کروں گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی۔ تو یہ جنت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کی، تو یہاں تک ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا، اور کہ یہ 5 کام اگر تم کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے 3 نعمتوں کا ذکر، اور وہ نعمتیں کہ اللہ کا ساتھ ہوگا، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ برائیوں کو دور کر دے گا، یعنی گناہوں کو دور کر دے گا، اور اس جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ لیکن جس نے عہد کا انکار کر، عہد کو توڑ دی، وعدے کو توڑ دی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا، انکار کیا، یہاں پر جس چیز کے اقرار کی بات تھی، جن 5 چیزوں کی، اس کا انکار کر کفر کیا، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئی۔ تو انکار کرنے والے کے لیے 3 باتیں یہاں پہ بیان کی گئی، 3 قسم کے عذاب ان کے اوپر ہوں گے۔ سب سے پہلا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ ان 5 چیزوں کو اللہ رب العزت ہم سب کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز کو ہم قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور رسول اللہ پر ایمان لانے والے، یعنی آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور محبت کرنے والے ہوں، اور آپ کے مشن کی، آپ کے دین کی ہم مدد کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت کو اچھا قرض دینے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی دی ہوئی دولت کو اللہ رب العزت کے مطابق خرچ کرنے والے ہوں۔ تو نعمت اللہ رب العزت اس کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ان کو ساتھ ملے گا، ان کی برائیاں اللہ دور کرے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ ان کو باغات جگہ عطا فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جو انکار کر دے گا، کفر کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھٹک جائے، وہ سیدھے راہ سے بھٹک جائے، وہ صراط مستقیم سے الگ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 13 کے اندر، چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ دوسرا نقصان، دوسرا عذاب، ایک تو راستے سے بھٹک گیا، یہ عذاب ہے۔ کوئی انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے، یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اور دوسرا عذاب، چنانچہ ان کی اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دوری ہو گئی، اللہ کا عذاب کے مستحق ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تیسرا عذاب کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ثم قست قلوبکم، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت، کیوں سخت کرتا ہے اللہ رب العزت دلوں کو؟ گناہوں کی وجہ سے سخت۔ تو یہ 3 قسم کے عذاب اس کے اوپر آئے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ کلمات کو جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کے ہاتھ سے کیسے کام ہوتے ہیں، اس کے اعضاء سے کیسے کام ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے، یعنی اللہ رب العزت کی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو اس کے موقع اور محل سے ہٹا دے، یعنی بات کہیں کی کر رہے ہیں اور تفسیر کہیں اور کی، تفسیر بالرائے، اپنی مرضی کی تفسیر۔ یہی یہودیوں نے کیا تھا، تحریف کی، اور تحریف 2 قسم کی تھی، ایک لفظی تحریف اور ایک معنوی تحریف۔ لفظی تحریف کیسے کی تھی ہم نے؟ یعنی حتتن کو ہنتتن کر دی، لفظ کو بدل۔ معنوی تحریف کہ اللہ رب العزت نے زنا کی سزا سنسار کی، لیکن اس کو بھی انہوں نے بدل دی، جو کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ تو یہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں، اللہ جب صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اور جب اللہ اس کے اوپر لعنت کر دیتا ہے، تو اس آدمی کے، اس شخص کے ہاتھوں سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل دے، یعنی بات کہیں کی کر رہے ہیں اور سمجھا کچھ اور رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس عمل سے محفوظ رکھے۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کے اور اپنی مرضی کی تفسیر کریں، اپنے فائدے کی بات اس آیت کو سپورٹ بنا کر کے کریں، اپنی مرضی تھوپیں اور اپنی مرضی ظاہر کریں، جبکہ تفسیر وہی ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ اکرام نے فرمایا اس آیت کے تعلق۔ یہ وہی شخص کرتا ہے یہ اتنی بڑی جرات، جس کا دل سخت ہو جائے، جو اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے، جس کے اوپر لعنت کر دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے چھپا دی۔ وہی بات ہے، جس کی ان کو تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے چھپا دیا، یعنی کلام کے کچھ حصے کو انہوں نے بیان کیا، کچھ حصے کو چھپا دیا۔ جس حصے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا، لوگوں سے اسے چھپایا۔ جس حصے میں قرآن کی صداقت کا ثبوت تھا، اسے چھپایا، اور جہاں پہ اپنے مفاد کی بات تھی اس کو پیش کی۔ اور اسی طریقے سے دوسرے احکام کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
کہ تم نے اپنے عالم اور درویشوں کو الہ بنا لیا تھا، کہ تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام جان لیتے تھے شریعت کو چھوڑ کر کے، تورات اور انجیل کو چھوڑ کر کے۔ تو یہ تھا ان کو کہ بعض کو چھپا لیا کرتے تھے، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ تاکید کس چیز کی سینہ میں، یا جب مصر سے یہ لوگ نکلے تھے اور مقام تی کے اندر جب یہ رکھے گئے تھے کہ تورات کو یاد کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، لیکن انہوں نے اس حصے کو بھلا دیا۔ اور آپ کو ان میں سے چند افراد کی سوا دوسروں کے خیانت کی اکثر اطلاع ملتے رہے گی۔ یہاں پر ایک نقطہ کہ چند لوگ ہی ہر دور میں رہے ہیں جو صراط مستقیم پہ رہیں، جو اللہ کے ماننے والے، ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ہر دور میں کم رہے، ہر دور میں کم رہے۔ اور آپ کو ان میں سے چند افراد، یعنی ان یہودی اور نصرانیوں کی اور بنی اسرائیل کی بڑی ٹیم کے اندر سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتے رہے گی۔ یہ جو خیانت کرتے ہیں، یہ تورات اور انجیل کے اندر جو بعض باتوں کو چھپاتے ہیں، بعض کا اعلان کرتے ہیں، یہ خیانت آپ کو ملتے رہے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ اللہ، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی کا حکم، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، جانے دیں، درگزر کریں۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا چیز؟ احسان کرنے والوں، کیونکہ یہاں پہ کہہ دیا گیا ان اللہ یحب، اللہ محبت کرتا ہے محسنین، احسان کرنے والوں۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ لیکن محبت کس سے کرتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے۔ احسان حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ میں احسان کیا ہے؟ جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ احسان کیا ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت ایسے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ تصور نہ ہو سکے، تو عبادت ایسے کر کہ اللہ تجھے دے۔ اور حقوق العباد میں احسان کہ حق سے بڑھ کر دینا، حقوق العباد میں احسان حق سے بڑھ کر دے، برائی کے بدلے اچھائی کا دینا، یعنی اس شخص سے درگزر کرنا جو آپ پر ظلم، برا سلوک کرتا، جو آپ پر ظلم کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو درگزر کریں۔ یہ احسان، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ تو بدلہ ہوا۔ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احسان ہے۔ اور اس احسان کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں جو احسان کرتا ہے۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا، محبت۔ اور جن لوگوں نے کہا، آیت نمبر 14 آج کی کلاس کی آخر آیت، اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، اب یہودیوں کی بات چل رہی تھی، نصارہ یعنی عیسائی، اور جن لوگوں نے کہا ہم کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا۔ اب نصارہ سے بھی عہد لیا تھا اللہ نے، اور وہی عہد پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دی۔ جس چیز کی تاکید ان کو کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دی۔ تو نصارہ نے کون سا حصہ بھلایا تھا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کریں گے، آپ کی نقش قدم پر چلیں گے، اور ہر اس نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، مگر ان کا طرز عمل بھی وہی کچھ رہا جو یہود، یعنی انہوں نے بھی اس بات کو پشے پشت کہ ہم نبی کی حمایت کریں، ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، ساتھ دیں، اور سارے انبیاء پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے بھی انبیاءوں کے اندر ان کی شان میں کسی کو غلو کیا اور کسی کی شان کو ختم کیا، اور نبی مکرم پر بھی اطاعت نہیں کی۔ تو یہ یہاں پر ذکر ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ چیز تو آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کیا یہ آج کا مسلمان نہیں کر رہا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے، مالک ہم سب کو اس عمل سے محفوظ۔ یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کریں، اعلان کریں گے کہ ہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول، اور آپ کی نقش قدم پر چلیں گے۔ کیا آج چل رہے ہیں مسلمان رسول مکرم کی نقش قدم پر؟ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے وہ سیرت میں سے لے لیتا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں سے وہ چیز لے لیتا ہے جو اسے پسند۔ نقش قدم پر چلیں گے اور ہر اس نبی کی ساتھ ایمان لائیں گے جسے اللہ نے روئے زمین کے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، مگر ان کے طرز عمل بھی یہودیوں کے مختلف نہ رہے، مطلب یہودیوں کی جیسی ان کے عمل ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اصل بات یہ کہ جب ان سے جو عہد لیا گیا تھا، جب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا اس کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی، یعنی نبی کی حمایت، مدد اور نصرت،
اور اطاعت اور فرمانبرداری ایمان کی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جن چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے جھٹلا دیا، مطلب بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کر. تو چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال. یہ ایک عذاب کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کو آپس میں لڑا دیا. اور بعض فرقے آپ دیکھیں، یہود نصرانیوں کے بعض فرقے کو کافر کہتے ہیں، عداوت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہ ان کے چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ ان کے چرچ میں نہیں جا سکتا. تو یہ آپس میں لڑ کر کے مر رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ تعدادی نہیں دنیا کے. اور یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑا، اور یہ بھی آپس میں ٹکڑوں میں بڑھ گئے اور لڑ رہے ہیں اور آپس میں قتل و غارت دی. تو چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے. تو ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں ہمیں جلد اس کی آگاہی ہونے والی ہے، بہت جلد ہماری آنکھ بند ہونے والی ہے، اور پھر آنکھ کھلے گی حشر کے میدان میں، خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ ہمارے سارے اعمال کو ہمارے سامنے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا، اے اللہ اس دن ہمارے حساب کو آسان فرما، اس دن ہمارے حساب کو آسان فرما. اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.